بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں عظیم مبلغ اور خانوال سے آئی ہوئی شخصیت جناب مفتی محمد نصیر الدین نصیر رضوی صاحب تشریف لائیں اور اپنے وجدانی خطاب سے نوازیں۔ آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان۔ بارک اللہ، درود شریف پڑھو جی سارے احباب، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی وأصحابه وأزواجه وبناته وأولاده وذرياته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومأوانا محبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومأوانا وملجأنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رل قدر شریف والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا محمد رسول اللہ۔ سنو قصہ اج سیدہ لجپالاں دا، سنو قصہ اج سیدہ لجپالاں دا، پانی پانی ہویا علی دیاں لالاں دا، سنو قصہ اج سیدہ لجپالاں دا، سنو قصہ اج سیدہ لجپالاں دا، پانی پانی خط کھل سڑایا اثر تیرے ہے مرید، سڑوا کیتا سیدہ پاکان شہید، خط کھل سڑایا
اسد تیرے مرید سڈوار کیتا سدا پاکان شہید پتہ لگا ہن فیاں دی چالاں پتہ لگا ہن فیاں دی چالاں پانی پانی ہویا لا 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 سونے گسایا کے ڈر ڈرو ماں پیو جانے تے ہو ماں پیو نوال پیارے او ماں پیو روے عمرہ ساری ویندے نور اکھا سونے سایہ سیسا لگ والا لا پانی پانی ہویا لا 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 اتو کرنی امیدہ موسیٰ تکتیا ہوائی وچر تیتے ابتبھے تسر کو سارد سائی اتو کرنی امیدہ موسیٰ تکتیا ہوائی وچر تیتے ابتبھے تسر کو سارد سائی کیا حال ہویا چھوٹے چھوٹے ڈالا لا کیا حال ہویا چھوٹے چھوٹے ڈالا لا پانی پانی ہویا علی لا 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 سو سایہ تسی قصہ سننا چاہتے ہو یا نہیں سننا چاہتے جڑے سننا چاہتے ہو ذرا ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ تے جنہاں نے سبحان اللہ آکھیا ہے ایک ایک قدم اگے آ جاؤ زیادہ نہیں میں 5 نہیں آکھدا 6 نہیں آکھدا ایک قدم ذرا اپنی جگہ تو ہلو تے جنہیں جنہیں سبحان اللہ آکھیا ہے او ایک ایک قدم تھوڑا اگے تشریف لے آؤ ماشاءاللہ برکت ہو جائے گی رحمت ہو جائے گی ذرا اللہ دا نام ہی بلند کر دیو نعرہ تکبیر بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ حضور محدث اعظم پاکستان فیضان رضا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا سونے نبی دی سونی ذات تے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں مرتبہ دروداں تے سلامت دا تحفہ پیش کرن تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام سادات کرام مشائخ عظام علماء ذی وقار حاضرین ناظرین دوستو اور بزرگوں سب سے پہلے اسی سارے مل کے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر شکر ادا کردے ہیں کہ سونے رب نے اسی سارے نوں ساڈی زندگی دی تاریخ راتاں دے وچوں اج دی رات دے کچھ لمحے عظیم آستانہ عالیہ حضور محدث اعظم پاکستان دے قدماں دے اندر بلا کے اسی سارے نوں اپنا اپنے سونے نبی دا تے اپنے سونے نبی دی سونی آل دا ذکر کرن دی اور سنن دی اللہ پاک نے سانو توفیق عطا فرمائے اللہ پاک کی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ پاک ساڈی حاضری نو قبول فرمائے تسی احباب اپنی نیند نو چھڈ کے میرے واسطے نہیں آئے مفتی لیاقت صاحب واسطے نہیں آئے قبلہ پیر حیدر شاہ صاحب واسطے نہیں آئے قبلہ حاجی شاہد صاحب واسطے نہیں آئے قبلہ نیازی صاحب واسطے نہیں آئے اپنے سونے نبی دی آل دا ذکر سنن واسطے آئے تے اللہ دی قسم چک کے آخرا جدو تسی آئے سو تے خالی سو واپس جاؤ گے اللہ دی رحمت نال جھولیاں بھر کے لے جاؤ گے یار اللہ تعالیٰ برکتہ رحمتہ دے نال مالا مال فرماوے میں کبیر والا دے وچوں حاضر ہویا میں کوئی خطیب نہیں کوئی عالم نہیں اس آستانے دا ایک نکما تے ادنا جیا گداگر تے فقیر تے منگتا تے سوالیاں ایتھوں ملی ہوئی خیرات دے وچوں چند جملے تانوں سنانے نے پیر صاحب قبلہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا ہے اور ساڈا عقیدہ ہے کہ حضور شیخ الحدیث صاحب ساڈی اس محفل میں سماعت فرما رہے ہیں دعا کرو اللہ قبلہ قاضی محمد فیض رسول صاحب دی صحت عمر دے اندر بھی برکت عطا فرماوے پہلی بات میں عرض کراں اپنے بزرگاں دا عقیدہ کہ جس دے نال ساڈے مولا علی دے بڑے پتر سونے مولا حسن نے صلح کیتی ہے اسی سنیاں دی او دے نال صلح
یہ سمجھ آئیے تے رکھو سبحان اللہ۔ اہل سنت دا عقیدہ کہ جدے نال مولا علی دے وڈے پتر مولا حسن نے صلح کیتی ہے او دے نال اسی سنیاں دی صلح تے جدے نال مولا حسین نے لڑائی کیتی ہے ساڈی او دے نال صلح نہیں، سنیاں دی او دے نال لڑائی ہے۔ لیکن میں انہاں بدبختاں واسطے ایک جملہ بولاں گا، اللہ دا قرآن آخدا ہے لا تجروا باجرۃ وزر اخرى، کہ ایک بندے دا بوجھ دوسرے تے نہیں سٹیا جاندا، ایک دا بھار دوجے تے نہیں سٹیا جاندا۔ اج ایک برات جرم کرے اے پاکستان دی پولیس ہے جڑی پورے ٹبر نو چک کے لے جاندی ہے، سارے بیڑے نو چک کے لے جاندی ہے، غلط ہے، ناجائز ہے۔ لا تجروا باجرۃ وزر اخرى، ایک جرم کرے تے سزا اونوں ملنی چاہیے دوجیاں نو نہیں۔ اور اگر یزید پلید دا جرم ہے تے حضرت امیر معاویہ نو تان و تشنیع دا نشانہ نہ بناؤ۔ او صحابی رسول نے تے انہاں دے جنتی ہون دا اعلان خود نبیوں نے سردار نے فرمایا ہے تے حضور دی زبان وچ یا تے حضور دی زبان وچ جو نکل جائے، اج میں بولا تسی بولو، تواڈے ساڈے زبان وچ نکلے لفظ ٹی وی تے آ جان، اخباراں چ آ جان، ریڈیو چ آ جان، خبراں دے وچ آ جان، اللہ دی قسم ہے ساڈا نبی بولے اللہ قرآن بنا دیندا ہے۔ خالق کائنات نے اپنی لارے اور دی کتاب دے اندر اعلان فرمایا، سونے نبی دی زبان دی عظمت بیان کر دی ہے۔ اللہ نے اپنی لارے اور دی کتاب دے اندر فرمایا نہیں مزہ نہیں آیا ذرا اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ جدوں بھی قرآن پڑھا جائے ذرا بولیا کرو، میں بھی آتا رہ جانا اے شیشہ کسے کن پڑھیا کسے کن پڑھیا۔ آج کوئی قرآن پاک نو دیکھ کے پڑھدا ہے، ناظر پڑھدا ہے، کوئی حفظ پڑھدا ہے، کوئی قرات نال پڑھدا ہے، کوئی انگلی پھیر کے پڑھدا ہے، کوئی بسم اللہ نال پڑھدا ہے۔ اللہ سے سارے نو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عاشق نے لکھیا فرمایا قرآن شیشہ کسے پڑھیا کسے کن پڑھیا، کسے راہ پڑھیا کسے کن پڑھیا، کسے عین پڑھیا کسے غین پڑھیا، ان کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایا جینے سے صفی حسین۔ اللہ یا رسول مزہ نہیں آیا؟ ایک دی آواز تسی سارے نالو جناب والا زیادہ ہو گئی ہے تے ایویں نہ کرو، جے میرے واسطے آئے ہو تو بھئی اٹھ کے چلے جاؤ، جے فیض لین آئے ہو تے ایتھے بولنا پے گا۔ گنگے بن کے نام ذرا اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ میں یہ شعر پڑھدا پیا دوبارہ تے جیڑا ہن بھی سبحان اللہ نہ سنا اونوں راتی خواب وچ مولوی ڈیزل دا دیدار ہو سی۔ اس بے غیرت کو بچنا چاہتے ہو تو ذرا اونچی آخر سبحان اللہ۔ میں دوبارہ پڑھا فرمایا قرآنی شیشہ کسے کن پڑھیا کسے کن پڑھیا، کسے راہ پڑھیا کسے کن پڑھیا، کسے عین پڑھیا کسے غین پڑھیا، ان کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایا جینے سے صفی حسین۔ عظمت تو ذرا پنج تن دے گھرانے کی، عظمت تو ذرا دے پنج تن کے گھرانے کی،
سارے سے ہے ایک دفعہ تسی بھی پڑھو سارے سے نہیں ذرا جاگ کے پڑھو ذرا مل کے پڑھو محبت نال پڑھو تاکہ حضور دی آل دی ثنا خاوند اندر تہاڈا نام کیا جاوے مل کے پڑھو سارے سے ہے قرآن ذرا ذوق نال پڑھو سارے سے ہے قرآن ذرا جا کے پڑھو نا سارے سے ہے قرآن اللہ دی قسم میرے نبی نے فرمایا انی ترکتکم فیکم الثقلین میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ دا قرآن چھڑ کے جا رہا ہوں دوسرا میں محمد اپنے آل چھڑ کے جا رہا ہوں فیصلہ بات غیرت مند سنیوں میں تواڈے کولوں سوال کردا ہوں اج ایک اولا ہوے جنہیں قرآن بندہ مرزا لا کے پڑھیا بابے والا حسن قرات دے مقابلے بھی کراندے نے قرآن پاک دی محفلاں بھی سجاندے نے قرآن بندر مرزا لا پڑھدے نے لیکن دلوں میں پڑھدے نرگر دے تو پڑھدے نے اور قرآن بڑا پڑھدے نے لیکن کبھی بھول کے نبی دی آل دا ذکر نہیں کرتے ایک ٹولا ہوے جڑا 10 دن ذکر کردا ہے قرآن آندا ہی نہیں قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے قرآن سمجھ بھی نہیں آندا او سنیو تانوں مبارک کرے محدث اعظم دی نگری دے اندر فصل والے سنیو تانوں مبارک کرے اسی قرآن بھی پڑھ دیا محمد یا دا ذکر بھی کردے ہائے ہائے اسی قرآن بھی پڑھ دیا تے محمد دی آل تے رج رج کے کر دیا تے اس طرح کر دیا جس طرح کرن دا حق ہے جویں ساڈے بزرگاں نے سانو دسیا اسی افراط و تفریط دے قائل نہیں ودھان گھٹان دے قائل نہیں اسی طرح بیان کریں گے جویں اللہ دے قرآن نے دسیا ہے محمد دے فرمان نے دسیا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کے جنہیں یہ محفل سجائی ہے اور ہمارا الحمدللہ ہمارے سنی اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں یار گرمی کا موسم ہے کس لیے بیٹھے ہیں حضور کی آل کی محبت لے کر بیٹھے ہوتے ہیں ہم نے آپ کو اجر نہیں دینا اس رب نے دینا ہے اور انشاءاللہ رب عطا فرمائے گا شہادت سننی ہے یا نہیں سننی تسی میں شہادت بیان کرنی ہے انشاءاللہ سناواں گا اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال لیکن تسی تھوڑا ماحول بناؤ ایک گل میں کر کے پھر میں تانوں شہادت سنانا ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلام سیدہ فاطمہ حضور دی بیٹی دا نام ہے کہو ذرا سبحان اللہ حضرت زینب بھی شان والی حضرت رقیہ بھی شان والی حضرت ام کلثوم بھی شان والی حضرت فاطمہ بھی شان والی چارے بیٹیاں میرے نبی دیاں عظمت اور شان والیاں حضرت فاطمہ ایک دن آکھیاں نے ابا جان اے دسو جڑے میرے پتر نے اے تواڈے پتر ہے نے یا کوئی نہیں میرے نبی نے اپنے لباں میں کھولیا حضور نے فرمایا فاطمہ ہر بندے دی نسل ہر بندے دی نسل پتراں والے پاسوں چلدی ہے میں محمد دی نسل سے دی ولوں لئی میری نسل تیرے ولوں چلی ہے میرے پتر نے میرے جگر دے ٹکڑے نے میرے دل دا چین نے میری اکھاں دا نور نے ابا جان پھر پتراں نوں کوشش کیتی جاندی ہے کوئی چیز عطا کیتی جاندی ہے او یار سمجھ آ رہی ہے یار ویسے یار جاگ رہے ستے بیٹھے ابا جان بیٹیاں نوں کچھ نہ کچھ دتا جاندا ہے انہاں نوں دیو سنو میرے نبی نے کی عطا فرمایا حضور نے فرمایا فاطمہ حسن کو میں نے اپنا حوصلہ اور اپنی سخاوت دی ہے حسین کو میں نے اپنی شجاعت اور اپنی شہادت دی ہے اللہ آپ کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے آج آپ اپنی اولاد کو مال دے سکتے ہیں اپنے اندر کا کمال نہیں دے سکتے
آپ کے اندر کوئی کمال ہے، ہنر ہے، آپ انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، کاریگر ہیں، جو ہنر آپ کے اندر موجود ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو بھی منتقل کروں، لیکن اللہ نہ کرے اولاد نہیں کھٹو ہوتی ہے، اولاد اپنے والد کے نقش قدم کے اوپر نہیں چلتی، اللہ ہر کسی کی اولاد کو نیک بنائے۔ اب باپ کے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر کا کمال اپنی اولاد کو منتقل کر سکے۔ آپ مال دے سکتے ہیں، کمال نہیں دے سکتے۔ کہ بابا حسنین اللہ نے عزت و شان دی ہے، جس کو چاہے مال دے دے، جس کو چاہے کمال عطا فرما دے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نے حوصلہ سے حضرت حسن نے حوصلہ سے شہادت دی ہے، حسین نے شجاعت شہادت دی ہے۔ تسی نام بھی بولو نا کہ تسی اٹھ کے ٹور بھی جاؤ تے پھر بھی میں 1.5 گھنٹہ تقریر کرنی ہے۔ سنو گے تو 1.5 گھنٹہ تقریر نہیں تھوڑی سبحان اللہ۔ وہ ایک مولوی صاحب گئے نا تو انہوں نے پونا گھنٹہ تے مولوی صاحب نے 1.5 گھنٹہ لا چھڑیا، تو ایک بندے دی صبح جٹ بندہ ہی نا پانی ہن میں اپنی بولی چ گل سناواں اگر تہاڈی اجازت ہوے تو او دھمی نال آئی، دھمی نال صبح دے ٹائم مولوی 1.5 گھنٹہ تقریر کیتی، صبح دے ٹائم آئی اس جٹ دا پانی دا وارا، یعنی اس نے پانی لاونا آئی۔ او پرانے بزرگ ہوندے نا پرانے، او ہتھ سوٹیاں رکھدے ہیں، او بابا جو اٹھیا نا تے سوٹی لے کے تے محفل دے دعا دے پھرن لگ گیا۔ مولوی صاحب نے ویکھیا بھی سارے تقریر سننے تے بابا جی تینوں کی ہویا ہے؟ اونے آکھیا پتر تو اپنی تقریر کر تے میں اونوں تلاش کر رہا جن نے تینوں بلایا ہے۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا تو جان بھی چھڑدا پیا، او نوجی پیر حیدر شاہ صاحب نوں تسی تلاش کرو بھی کہ جیا مولوی لے آندا 1.5 گھنٹہ ہو گیا جان میں۔ ایسی بات نہیں ہوگی، جب تک آپ محبت سے سنتے رہیں گے میں حضور کی حال کا ذکر سناتا رہوں گا۔ کس کس بھی میں گرمی کرا، کس کس دا میں ذکر کرا، کس کس دی میں گرمی کرا، کس کس دا میں ذکر کرا، کس کس دی درد گھرانے کہا جی جیے بڑا سونا، ہوں جڑا نہیں پڑے گا، ہوں جڑا نہیں پڑے گا من تو کھولے گا، ایک دفعہ میں سمجھ پڑ لو درد گھرانے جی جیے۔ فیصلہ آباد والے اللہ تمہیں سلامت رکھے، ایک دفعہ اور پڑھ لو درد دا جی جیے۔ حسن نو ملیا حوصلہ تے سخاوت، حوصلہ کنا ہے سخاوت کنی ہے۔ مولا حسن کول مہمان آ گیا، فرمایا کھانا تیار کرو۔ دسترخوان تے کھانا لگ گیا، شوربے والا سالن ڈونگے کے اندر پا کے غلام لے کے آ رہے ہیں، گریا سالن ضائع ہو گیا، مہمانوں دے کپڑے بھی خراب ہو گئے۔ حضرت امام حسن دے چہرے تے غصہ آیا، جلال آیا کہ مہمانوں دا سالن ضائع ہو گیا، اور سالن ہے بھی کوئی نہیں۔ تے جدوں جلال ویکھیا، غصہ ویکھیا تے نوکر بھی کسی عام گھرانے دا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ارے بھائی آج تو ہوٹل ہے نا، جہاں سے مرضی 50 مہمان بھی آ جائے تو کوئی ہمارے لیے ٹینشن نہیں ہے بھائی، ہو سکتا ہے انتظام فوراً ہو سکتا ہے۔ یہ وکری گل ہے کیونکہ فیصل آباد مہمان آ جائے۔ آج ہی میں فیصل آباد آیا سی تو میں کہا چلو چودھری صاحب نو مل ہی جاواں، تو چودھری صاحب بیٹھے گھر ہوندے نے کہ او ہو تو مینوں 15 منٹ پہلے فون کردا تے میں گھر سے ہوں تے میں جنگ واسطے جا رہا ہوں۔ اللہ ایسے مسلمان ہیں کہ ہندے گھر کے اندر موجود نے، جھوٹ بولنا کہ مطلب مہمان آ جائے خرچہ کرنا پہ جائے، اور ظالموں مہمان سے تنگ نہ ہوا کرو، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا سالن ضائع کر دیتا اور ہے بھی کوئی نہیں، تے نوکر بھی میرے نبی دے گھرانے دا، ہر ایک کو کہاں میسر اس در کی غلامی
اس در کا دربان بھی جبریل امین ہے نوکر نے ویکھیا جدو امام حسن دے چہرے تے غصہ جلال انہیں فوراً اللہ دا قرآن پڑھیا انہیں اللہ دا قرآن پڑھیا والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب سنیو اپنی قسمت میں ناز کرو اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے ان بدبختوں کی محفلوں میں جاؤ تو آواز آئی ہے اوپر بھی آواز ہوندی کتھو ہے آج تک ہمیں نہیں پتا چلا کہ وہ آواز کدھر سے آتی ہے آواز ہی آتی ہے ان کو بس لیکن سنیوں کی محفلوں میں جب بھی جاؤ گے یا اللہ کا قرآن ملے گا یا محمد کا فرمان ملے گا لیکن ایک گلا سالہ سامنے رہند انہاں دے مولوی منبر تے کھلو کے جھوٹ بھی بولن انہاں دے بندے ہائے ہائے تے واہ واہ کر دے تے ساڈے علماء سچ بول دے نے جھوٹ تے ہوندا ہی کوئی نہیں تے پھر بھی ساڈے سامنے بول دے نہیں لیکن تسی بول رہے ہو میں تانوں ماشاءاللہ سلوٹ کردا دو ہاتھ نال اللہ تعالی سلامت رکھے اللہ برکتاں تے رحمتاں دے نال مالا مال فرماوے تو انہیں فوراً قرآن پڑھیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس آج تو اور میں ہوتے تو کہتے ادھر سے نقصان کر لیا ادھر سے قرآن پڑھ رہے ہو حضرت امام حسن نے فوراً فرمایا جا میں نے اپنا غصہ پی لیا میں نے غصے پہ کنٹرول کر لیا آج تجھے تو غصہ آتا ہے تو تو 3 طلاق اکٹھی دیتا ہے پھر جامعہ محمد سے اعظم میں آتا ہے مفتی لیاقت صاحب بتائیے میں نے 3 طلاق کے غصے میں دے دی مفتی صاحب فرماتے ہیں اب تو کرم والی گئی اب تو گئی چھٹی ہوگی جی تسی پڑھ پہندے ہو تے سمجھ تانوں بھی نہیں لگدی کی ہویا اج غصے وچ طلاق ہوندی ہی نہیں اور ظالموں غصے میں طلاق ہوتی ہے کبھی پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے غصے پہ کنٹرول کر اب کیا کیا آپ کو بتائیں اور سبق بھی دینا ہوتا ہے نا ساتھ ساتھ صرف خطابت تو نہیں دکھانی نا سور تو نہیں لگانی شعر تو نہیں پڑھنے نا کچھ آپ کے پلے بھی ڈالنا ہے آپ سمجھ کر جائیں کہ آپ رات کو جاگ رہے ہیں کوئی بات آپ کے پلے بھی پڑھے نا ابھی تو میں نے شہادت سنائی نہیں ہے شروع کر رہا ہوں میں شہادت ذرا سنیے میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام آپ نے فرمایا میں غصہ پی گیا فوراً آگے پڑھتا ہے والعافین عن الناس غصہ پی جاتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا نوکر بڑا سیانا سی انہیں آکھیا دریا رحمت جوش ہے کچھ ہور نہ مانگ لوں انہیں آکھیا واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والے انہوں پسند کردا ہے میرے مولا حسن نے فرمایا جہاں میں غصہ بھی پی گیا تینوں معاف بھی کر چھڑیا ہے واللہ یحب المحسنین میں تیرے تے احسان کیتا تینوں اللہ دے رستے تے آزاد بھی کر چھڑیا ہے کس کس دی میں گل کرا کس کس دا ذکر کرا ہے درد گھرانے دا جی جیے ذرا تسی بھی پڑھ لو ہے درد گھرانے جی جیے اے ہے میرے حسن دا حوصلہ میرے مولا علی دی پاگ دا حوصلہ میرے نبی دے وڈے دوترے دا حوصلہ جڑا حضور کو ملے آئے ہن سخاوت کنی ہے آج کوئی کرسی چھوڑتا ہے بولو ساری جماعتاں رل کے پیچھے پہ گئی عمران خان انہیں پھر بھی چھڑی نہیں چھڑائی گئی ہے کوئی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار ہے اب وہ پیچھے لگا ہوا ہے شہباز شریف کے بھئی یہ چھوڑ دے وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے حمزہ شہباز سے بھی زبردستی چھڑائی گئی بھئی کوئی کسی کو کرسی مل جائے وہ کہتا ہے مجھے اوپر ملے اور مقام ملے کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں لیکن میرے حسن بھی سخاوت دیکھو
میرے نبی منبر تے خطبہ دے رہے نے، مولا حسن مسجد دے اندر داخل ہوئے، علماء دی موجودگی وچ کچی گل نہیں، حوالے دا ذمہ دار میرے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا میرا نواسا امام حسن کدی گر جاندا ہے، کدی اٹھ جاندا ہے، کدی گر جاندا ہے، کدی اٹھ جاندا ہے۔ حضور نے منبر چھڑیا، اپنے نواسے امام حسن کو حضور نے چکیا، میرے نبی منبر تے لے کے آئے، حضور نے گودی چ بٹھایا، میرے نبی نے اپنے لباں نوں کھولیا، حضور نے فرمایا او صحابہ میری گل سنو جی سونیا، حضور نے فرمایا ان ھذا ابنی سید ان ھذا ابنی سید سیصلح اللہ تبارک و تعالی بہ بین فئتین عظیمتین من حضور دی حدیث سن کے ایمان کھریا ایک دفعہ اور کہہ دیو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ حضور نے فرمایا صحابہ سنو یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے، ان ھذا ابنی سید یہ میرا بیٹا سردار ہے، اے جدی سرداری دا اعلان نبیوں دا سردار فرماوے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا سردار اے دی وجہ دے نال سیصلح اللہ تبارک و تعالی بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ان قریب اللہ تعالیٰ میرے اس پتر دی وجہ نال مسلمانہ دے دو وڈے گروہاں دے درمیان صلح کرائے گا۔ پھر نبی دا فرمان سچا ہویا، امام حسن نے حضرت امیر معاویہ پاک دے نال صلح کیتی، کرسی چھڈی، حکومت چھڈی، کرسی چھڈی، اے ہے جے میرے حسن دی سخاوت۔ اور وقت اجازت نہیں دیندہ تفصیل کے اندر جانے کا، اب آئیے ذرا میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کرب و بلا دا میدان، 10ویں دی صبح دا سورج طلوع ہویا، میں ذرا کربلا دے میدان دا منظر بیان کرنا ہے، توجہ دے نال سنیا جے۔ پنجتن پاک دے نام دیا 5 گلاں 5 تو 7 منٹ دے اندر میں بیان کر کے اجازت لے رہا ہوں۔ پہلی گل سنو میرے نبی پاک دے غلاموں، مولا حسین نے پتہ چل گیا جانے نہیں، سب نالوں پہلے حضرت حر آ گئے، سونیا معافی مل سکتی ہے، فرمایا معافی معافی ہے نبی دا گھرانہ ہے، جیڑا بھی آ جاوے معافی مل جانی ہے۔ میرے نبی پاک دے غلاموں جدو جنگ دا آغاز ہوا سارے ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں، مولا غازی عباس آ گئے، ہاتھ بن کے آخر نے سونے آمنو اجازت دیو میں کربلا دے میدان دے اندر جانا چاہنا۔ میرے امام نے فرمایا عباس تو میرا ویر، مینوں تیرے تے بڑا مان بڑا ناز، اگر تو شہید ہو جائے گا میں حسین دی کمر ٹوٹ جائے گی، تینوں اجازت نہیں دے سکتا۔ سونے میرے دل سکینہ دی پیاس برداشت نہیں ہوندی، اصغر دی پیاس برداشت نہیں ہوندی۔ میری سکینہ نے مینوں آکھیا اے چاچو جان ساڈے نال محبت کم ہو گئی ہے۔ میں کہیا بیٹی ہو کس طرح؟ مدینے دے اندر تسی ساڈی تکلیف نہیں سو برداشت کر سکدے، اج 3 دن ہو گئے میں پانی نہیں پیتا، میرے ویر اصغر نے پانی نہیں پیتا، سانو پانی چاہیے، سونیا اجازت دیو۔ میرے امام دی اکھاں چوں آنسو آئے، مختصر عرض کرا واقعہ لمبا چوڑا۔ میرے امام نے فرمایا عباس میری ایک شرط ہے، پانی دی خاطر تو تلوار نہیں چلانی، سونے میں وعدہ کردہ تلوار نہیں چلاواں گا۔ میرے مولا غازی عباس اجازت لے کے گئے نے، میرے نبی دے غلاموں پانی لے کے واپس آ رہے ہیں، تلواراں چلیاں، بازو قلم ہو گئے، آپ جناب والا مشکیزہ منہ مبارک دے اندر پکڑیا، چاروں طرفوں ظالماں نے تیر چلائے نے، پانی ضائع ہو گیا۔ میرے نبی پاک دے غلاموں سجیوں تیر، کھبیوں تیر، اگوں تیر، پچھوں تیر، جسم دے اندر تیر ہی تیر نے۔ حضرت سیدہ زینب نے اپنے ویر کی حالت میں ویکھیا کہ خیمے بیٹھ کے جڑی گل کیتی ہے عاشق نے منظر بیان کیتا ہے، آپ نے فرمایا شیر علی دا
دشمن سجے کھبے ایک ایک دشمن سجے کھبے خیمے بی بی زینب اتے ویر عباس مسبے آجا ویرا 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 آجا ویرا اسی پھاڑی آجا ویرا آجا ویرا اسی پانی پی جدو ظالمہ نے تیران دی بارش کی بازو قلم ہو چکے نے ایک تیر آ کے میرے امام حضرت غازی عباس دی اکھ دے اندر لگا یارو سمجھدار بندے بیٹھے ہو جدو بندہ اچھی جگہ تو ڈگدا ہے پہلے بازوਆਂ دا سہارا دیندا ہے اپنے آپ کو سنبھالن دی کوشش کردا ہے میرے عباس دے بازو قلم ہو چکے نے آپ جدو سواری تو تھلے تشریف لے کے آئے ڈگے زمین تے چہرے دے بھار گرے نے ایک اکھ دے اندر تیر ہے دوجی اکھ دے اندر ریت پے گئی نظر کچھ نہیں آ رہا امام علی مقام نو آواز ماری سونے ذرا میرے قریب آؤ میرے امام علی مقام تشریف لے کے گئے ایک جگہ تو اپنے ویر دا ایک بازو چکی آئے دوجی جگہ تو دوجا بازو چکی آئے دونوں بازو چک کے میرے امام مولا غازی عباس کے کول آئے آپ نے سر چکیا گود اندر رکھیا عباس آخدا سونے مینوں لگدا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے میں ہور زندہ نہیں رہ سکدا لیکن سونے میں اج تواڈے کولوں کچھ منگنا چاہنا وا اج کوئی سوال کرنا چاہنا وا میرے امام نے فرمایا عباس ساری زندگی گزر گئی میں حسین انتظار کردا رہا کہ تو میرے کولوں کوئی چیز منگ لیکن تو کبھی کوئی چیز نہیں منگی اج میں حسین دی جان منگ میری جان حاضر عباس آخدا سونے جان نہیں منگنی کوئی چیز نہیں منگدا میرے بازو قلم نہ ہوندے تے میں تینوں تکلیف نہ دیندا اے یو کچھ منگنا چاہنا سونے میری اکھاں دے وچوں تیر ہی کڈ دیو دوجی اکھ دے وچوں ریت بھی کڈ دیو تاکہ آخری ویلے رج رج کے میں تواڈے چہرے دا دیدار کر لواں تواڈے چہرے کی زیارت کر لوا میرے امام نے تیر کڈیا میرے امام نے ریت نو صاف کیتا حضرت عباس نے زیارت کیتی میرے امام نے فرمایا عباس تو میرے کول کچھ منگیا ہے ہن میں حسین بھی منگنا چاہنا ہن میں حسین بھی تیرے کول کچھ طلب کرنا چاہنا عباس تڑپ کے آکھدا ہے سونیا نوکر دی جان حاضر نوکر دی جان حاضر منگو جو منگو فرمایا عباس پوری زندگی دے اندر تو مینوں اپنی زبان دے نال کبھی ویر نہیں آکھیا کبھی بھائی نہیں آکھیا عباس اب جاندیاں جاندیاں مینوں زبان دے نال ویر آکھ دے بھائی آکھ دے عباس تڑپ کے بولیا آدھے سونیا او چیز نہ منگو جڑی چیز میں نہ دے سکتا آپ نے فرمایا کی ہویا سونیا میں تینوں بھائی نہیں آکھ سکتا فرمایا کیوں سونیا میری 34 سال عمر ہو گئی 34 سال عمر ہو گئی سونیا مینوں میری ماں میری والدہ ام البنین نے پوری زندگی دے اندر ایکو سبق سکھایا ہے انہیں آکھیا عباس بابا تیرا بھی علی ہے بابا حسین دا بھی علی ہے لیکن میری ایک گل پلے بن لے کدی حسین دی برابری نہ کرے کدی حسین نو اپنا ویر نہ آکھے جدوں میرے کول کوئی پوچھے تو حسین دا کی لگدا ہے تو آکھے میں حسین دا نوکر
میں حسین دا نوکر ہاں۔ امی جان کیوں؟ فرمایا بیٹا بابا تیرا بھی علی ہے، بابا حسین دا بھی علی ہے، لیکن ایک گل پڑھنے بن لے تیری جناب والا باپ کی طرف تسی دونوں بھراؤ، لیکن وہ دین تیری ماں ام المؤمنین حسین دی ماں رسول دی بیٹی فاطمہ ہے، تے تیری ماں ورگیاں لکھ بھی رل جاویں نا تے حضرت فاطمہ دے برابر نہیں ہو سکدیاں۔ کدی برا نہ آکھی تو آکھی میں حسین دا نوکر ہاں۔ میرے امام نے فرمایا عباس میں تمہیں بار بار آکھ رہے ہیں میں ویر آخری دفعہ۔ عباس تڑپ کے بولے آخدا سونیا جے میری زبان وچ ویر رکھوانا ہے نا پھر میری بھی ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کیڑی شرط ہے؟ سونیا پھر میری شرط ہے اگر میری زبان وچ تسی اپنے آپ نو ویر رکھوانا چاہندے ہو تے اما فاطمہ نو آکھو میری ماں فاطمہ مینوں حکم فرماوے کہ حسین نو ویر آکھ، میں اپنی ماں دے حکم تے تانوں ویر آکھاں گا۔ عباس تڑپ کے آکھدا سونے میں تانوں ویر نہیں آکھ سکدا، مینوں نوکر ہی رہن دیو، ساری زندگی نوکری دے اندر جو گزاری میں زیارت کر کے آیا نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں پھر رونقاں لگیاں نے 24 گھنٹے اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے، آتے صحیح ذرا تو اس گھرانے دی نوکری کرتے صحیح نا توجہ ہے میری بات کی طرف یار یا کوئی نہ؟ جنہاں نے نوکری کی ہے زمانے نے شہنشاہ بن گئے نے، عزت پا گئے نے، مقام اور مرتبے پا گئے نے، کیونکہ نبی دا گھرانہ کوئی عام گھرانہ ہے۔ عاشق نے اس جہان پہ چہرے حسین نے، عاشق اس جہان پہ چہرے حسین نے، عاشق اس جہان پہ چہرے حسین دے، اوئی حشر میں میرے حسین دے، اوئی حشر میں میرے حسین دے۔ میرے حق شاہ یا زندہ باد جاری رہے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں آخری گل سنو میں بات ختم کراں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں وقت مختصر ہے، امام نے آخری خطبہ دیتا، میں تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ میرے امام نے سر سجدے دے اندر رکھیا، شمر لانتی بے ایمان آیا میرے حسین نو سیدھا کر کے سینے تے بہ گیا، گردن تے خنجر چلان دا ارادہ کیتا۔ سیدہ ادو میرے امام نے سر سجدے چ رکھیا سی، ادو پاک بیبیاں نے سر سجدے چ رکھیا سی، ادو سیدہ فاطمہ حضرت سیدہ زینب سجدے چ سر چکن والیاں نے۔ جبریل اللہ دی بارگاہ چ عرض کردا یا اللہ اگر تیری اجازت ہوے تیرے نبی دے خاندان کو ایک چھوٹا جیا امتحان لے لوا۔ اللہ نے فرمایا جا لے لے۔ جبریل آیا، جس خیمے کے اندر پاک بی بی زینب نماز پڑھ رہی ہے پر ماریا خیمہ شیشے کا بن گیا۔ ہن جبریل کی تمنا سی جدو سید کی گردن پہ خنجر چل رہا ہے ادو سیدہ اپنے سجدے چ سر چکے گی، سامنے ویر ذبح ہو رہے ہیں، میں ویکھاں گا صبر کیویں کر دیے، کیونکہ کوئی بہن گوارا کر نہیں سکتی تے بھائیو سامنے کسون بھرادا کوئی بہن گوارا کر نہیں سکتی تے بھائیو سامنے کسون بھرادا بھاوے لکھوی پردار ہوئے نہیں رادا ہو شریدار۔ آج پردہ دار بہن ہو نا
گھر میں بیٹھی ہو، باہر گلی کے اندر کوئی ظالم بہن بھائی کو مار رہا ہو، اسے اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، وہ دوڑ کے آتی ہے اپنے بھائی کے اوپر آ کر گرتی ہے، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے میرے بھائی کو کچھ نہ کہو۔ یہ ہم ظالم ہیں جو بہنیں ہم سے محبت کرتی ہیں، 20 سال ہماری نوکری کرتی ہیں، ہمارے کپڑے دھوتی ہیں، ہمارے کھانے تیار کرتی ہیں، نوکرانیوں کی طرح گھر میں کام کاج کرتی ہیں۔ جب ہم سمجھدار ہو جاتے ہیں تو انہی بہنوں کی زمینوں کے اوپر قبضے ہم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دکانوں میں سے حصہ نہیں دیتے، پلاٹوں میں سے حصہ نہیں دیتے۔ پرایا مال ہے جی بیٹیاں، ان کو ان کا حصہ، تم ملک ہے، تو چودھری ہے، تو مولوی ہے، تو پیر ہے، تو علامہ ہے، تو فہامہ ہے، تو جو بنا بھی ہے، ذرا مر تو صحیح، ذرا چل تو صحیح قبر کے اندر، تیرا وہ حشر ہوگا کہ ظالم تو یاد رکھے گا یہ بیٹیوں کا حق ہم مولویوں نے نہیں بنایا، اللہ کے قرآن نے بنایا ہے۔ یہ بہنوں کا حق اللہ کے قرآن نے بنایا ہے، اور ظالم اپنی بیٹی اور بہن کو حق دے، مرے گا بعد میں، قبر کے اندر محمد، مدینے والے محمد کا دیدار تجھے پہلے ہو جائے گا۔ یہ مانگتی نہیں ہے، یہ سوال نہیں کرتی ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم نے بھائی سے مانگا، ہمیں بھائی گھر سے روک دے گا۔ مدرسہ ہے میرا جامعہ رضویہ شمس العلوم، جس کا سنگ بنیاد حضور قبلہ میرے پیر و مرشد حضور قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رکھا جامعہ رضویہ شمس العلوم کبیر والا کے اندر، آپ کے ہاتھ کا لگا ہوا پید و پودا، الحمدللہ وہاں 100 کے قریب طلباء پڑھ رہے ہیں، درس نظامی ہے، حفظ قرآن ہے، اور یہ فیض ہے حضور محدث اعظم پاکستان کا۔ میرے والد گرامی مولانا مفتی نور محمد رضوی رحمت اللہ علیہ آپ کے جناب والا بیت تھے، مرید تھے، آپ کا ہی وہ فیض چل رہا ہے، اللہ اس مدرسے کو آباد و شاد رکھے۔ مائی آگے میرے مدرسے میں نو مفتی نصیر صاحب، میں تنو تلاش کر دی آئی ہیں، میرے بھرا نال تیرا تعلق ہے، 15 سال ہو گئے نے میرا بھرا میرے نال نہیں بولدا، تنو تلاش کر کے آئی ہیں، مہربانی کر انہوں فون کر میرے نال صلح کر لے، بچے میرے بھی جوان نے، وہ دے بھی جوان نے، میرے کو رشتہ لے بھی لے، میں دے بھی دے۔ میں فون کیتا، میں یار تیری ہم میں نے نصیر الدین صاحب تعلق اپنی جگہ تھی، یہ ساڈا نجی معاملہ ہے، گھر دا معاملہ ہے، ادھر تسی مداخلت نہیں کرنی۔ فون بند کر گیا، میں پریشان، اتنی بدتمیزی، میں کہا باجی تسی گھر جاؤ، میں کل آ کے تانوں جواب دیاں گا۔ دوجا دن ہویا میں گھر گیا، چاہ پیتی، میں کہا چاہ بنا، چاہ بن گئی، میں کی رولا ہے؟ آدھا نصیر صاحب اس موضوع تے تسی گل نہیں کرنی، کوئی اور کرنی ہے تے کرو، نہیں تے میں نے پتہ چل گیا معاملہ گھر میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا، چاہ پی لی، میں اٹھن لگا، بیلی تے ہے سی، میں کہا یار دس رولا کی یہ مسئلہ کی پریشانی کا دی ہے کی؟ وہ آدھا تسی صلح تے نہیں کراؤ گے؟ میں کہا میں نہیں کراندہ، میں نے کہا نہیں ضرورت، میں آ گیا، میں نے ثواب مل گیا، تو صلح نہ کر۔ آخدہ مفتی صاحب انہوں میں اپنے گھر نہیں آن دیندہ تے نہ میں دے گھر جانا، بند نے دروازے، خطہ ختم ہے، اگر آنا جانا شروع ہو گیا نا، حالے تے دور ہے، پاگل جی ہے، انہوں کسی گل دا پتہ ہی نہیں، اگر آنا جانا شروع ہو گیا تے انہوں پتہ چل گیا نا کہ والد صاحب دی ساری جائیداد تے میں قبضہ کر کے بیٹھا تے کدے حصہ ہی نہ مانگ لے۔ نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آئی، میں تو انہوں سمجھا نہیں سکیا تھا۔ اپنی بہنوں کو گھر سے اس لیے روک دیتے ہو کہ وہ تمہارا جائیداد کا حصہ مانگے گی، نہ دو تم حصہ، نہ مانو علماء کی، جو قبر میں جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ بات لمبی نہ ہو جائے، کوئی بہن گوارا کر نہیں سکتی تے بھائیو سامنے کسوں بھرادا بھاوے لکھوی پردار ہو رے نہیں راندہ ہو شہیدادا تو پولیس در قلم دی فتحائی تیرے ہر کسدہ چارے زہرارا نا قدم خیال باہر آیا حوصلہ اور نا قدم خیال باہر آیا حوصلہ جبریل دا ارادہ سے سیدہ سجدے چو سر چکے گی، سامنے امام علی مقام دی گردن تے خنجر چل رہا ہے، میں ویکھاں گا کہ اپنے کسدے ہوئے بھران ویکھ کے سیدہ زینب صبر کیویں کر سکتی ہے۔ ہن تفصیل دے اندر جان دی ضرورت نہیں کہ سجدے نماز دی حالت دے اندر اگر نظر اٹھا کے دیکھ سکتا ہے بندہ یا نہیں، بہتر تو یہ ہے کہ سجدے والی جگہ ہو، وگرنہ نظر جہاں تک چلی جائے، علماء بیٹھے ہیں پوچھ لو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر ہمارا نبی مسجد نبی میں کھڑے ہو کر جنت میں نظر پہنچا سکتا ہے، انگوروں کا گچھا دیکھ سکتا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، اس کا ارادہ جبریل کا یہ تھا کہ سیدہ دیکھے گی، میں دیکھوں گا کیسے صبر کر سکتی ہے۔ آج بہنیں بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہیں، اور جس کا بھائی حسین جیسا ہو، میرے نبی پاک کے غلاموں، اب جبریل کا ارادہ یہ تھا، حضرت فضہ
میں پچھلے مہینے واپس آیا اپنے پیر و مرشد دی دعا نال 22 جون نو میں واپس آیا شام دے وچوں سیدہ زینب دا روزے دا بھی دیدار کیتا حضرت فضا دے روزے دا بھی دیدار کیتا ہن وقت ہوندا تے میں تانوں حضرت فضا دی گل سناندا تہاڈا ایمان تازہ ہو جاندا لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا میرا نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت فضا نے ویکھیا کہ بی بی پاک سجدے تو سر چکن والیاں نے وہ تو شمر لانتی بے ایمان امام دی گردن تے خنجر چلا رہا ہے اگو ہاتھ بن کے کھلو گئیاں پردہ بڑھا کے کہ کدے کستے ہوئے بھرا تے بہن دی نظر نہ پا جائے تے جگر نہ پھٹ جائے میری سیدہ نے آرام نال نماز پڑھی سلام پھیریا اکھا چوں آنسو آئے رو کے فرمایا فضا میں پتہ ہے تو ہاتھ بن کے کیوں کھلوتی ہے سرائکی دے شہر نے منظر بیان کیتا فرمایا اگو ہٹ وڈائی تے کیوں کھلیے ہتھاں جوڑی اگو ہٹ وڈائی تے کیوں کھلیے ہتھاں جوڑی میں خنجر دے چلے دیا تو میں مدینہ چھوڑیا مکہ چھوڑیا نہیں سنگت حسین کی چھوڑی میں صدق بنایا بی بی کو جنبی کربل خس گئی جوڑی میں صدق بنا اس بی بی تو کربل خس گئی یہ تو امام تو گردن تے خنجر چڑھا لگا نا شمر تے سیدہ سکینہ پاک نے دیکھا کہ میرے بابا جان دی گردن تے خنجر چل رہے ہیں تے آپ خیمے دی طرح منہ کر کے آواز مار کے آخری نے چاچو عباس کتھے ہو ذرا جلدی تشریف لے کے آؤ ظالم میرے ابا جان دی گردن تے خنجر چلا رہے ہیں آوازہ مار رہی ہے چاچو عباس ذرا جلدی آؤ کتھوں آوے عباس تے کیویں آوے عباس تے شہید ہو چکے ہیں جدو حضرت عباس نو آوازہ مار مار کے تھک گئیاں پھر آخری نے ویر اکبر تسی کتھے ہو ذرا جلدی آؤ ابا جان دی گردن تے ظالم خنجر چلا رہے ہیں کیویں آوے اکبر پھر حضرت قاسم نو آوازہ ماریاں کہ بھائی قاسم آپ کدھر ہیں ذرا جلدی آئیے ابا جان کی گردن کے اوپر خنجر چل رہا ہے کہاں سے آئے حضرت قاسم توجہ ہے یار کی بات طرف کہاں سے آئے سیدہ زینب نے سینے سے لگایا فرمایا سکینہ چپ کر جا جس عباس حضرت قاسم اور اکبر کو بلا رہی ہے وہ جنت میں نان مصطفیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں سرائکی دے شاعر نے منظر کشی کی تھی سیدہ سکینہ نے اپنی زبان حال دنال جو گل کی تھی فرمایا جے تو نہیں رکدا اینو قتل کرن تو جے تو نہیں رکدا اینو قتل کرن تو تے سن میں تتڑی دی گالے اینو کس داوے کہ بابل نو ہوندا تھی دا بچون مہانے تے میں گل اپنا رکھ دیندی ہاں اتے بابل دے گلے دے نالے تے دردی نال خنجر چلا میں اس دیا پیوں دے بے دردی نال خنجر چلا میں اس دیا پیوں دے میرے امام نے فرمایا بیٹی صبر خاموش شمر لانتی نے خنجر چلایا میرے امام علی مقام دی گردن مبارک نے جسم تو الگ کیتا یزیدی کتے خوشیاں منا رہے سجاد دی زبان چو نکلیا انا للہ و انا الیہ راجعون ایک لانتی آیا اس نے نیزے دی نوک لے تو میرے امام نے سر میں چڑھایا بلند کیتا غیر تو آواز آئی او میرے حسین مٹاون والیو دیکھو تے صحیح میرا حسین ذبح ہو گئی تواڈے سراں تے حکمرانی فرمایا ہے بہشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو جب
میرے امام علی مقام ذبح ہو کے قربان ہو کے بھی دین کو بلند کر کے گئے. نبی پاک کے غلاموں کا بھی وقت ملا تو میں آپ کو واپسی سناؤں گا. حضرت فضا کی باتیں سناؤں گا, حضرت سیدہ زینب کی, اس شام کے مزار کی ہم زیارت کر کے آئے, دربار کی وہ ڈبل منزل اب بھی بازار اسی طرح موجود ہے. اللہ آپ کو بھی لے جائے. میرے نبی پاک کے غلاموں, جہاں سے یہ لٹا پٹا قافلہ واپس آیا اور لوگ مکانوں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر دیکھ رہے تھے, آج دمشق شہر کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں سجا رہے ہو؟ یزیدی کتے بکواس کرتے ہیں کہ یہودی باغیوں کا ایک قافلہ تھا معاذ اللہ, انہوں نے یزید کے ساتھ جنگ کی, کچھ کو ہم نے قتل کر دیا اور کچھ قیدی بنا کر دربار یزید میں پیش کرنے کے لیے لا رہے ہیں. اب لوگ مرد عورتیں مکانوں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر دیکھ رہے ہیں. جب یہ قافلہ بازار میں داخل ہوا, لوگ حیران کہ بیویاں زیادہ ہیں, بچے زیادہ ہیں, عورتیں زیادہ ہیں. یہ تو کہتے تھے کہ باغی ہے معاذ اللہ, ایک جوان ہے وہ بھی بیمار ہے اور اونٹ کی ننگی پشت کے اوپر ہے. ایک عورت کھڑی تھی مکان کی چھت کے اوپر, اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا کہ جاؤ ان بیویوں سے پوچھو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم پیش کریں. وہ لونڈی چلتی چلتی جب سیدہ کی بارگاہ میں آئی, کہا وہ میری مالکن کھڑی ہے, کہتی ہے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم دیں. میری سیدہ نے آسمانہ وال سر چک کے رو کے آخدی نے, یا اللہ اے وقت بھی آنا سی, اے ویلا بھی آنا سی کہ ساڈے کولوں منگن والے اج سانو آکھ رہے نے کسی چیز کی ضرورت ہوے. آپ نے فرمایا جاؤ اپنی مالکن سے کہہ دو ہم سید ہیں اور ہمیں تمہارے صدقے خیرات کی ضرورت نہیں ہے. لونڈی واپس گئی, جدو مالکن نو دسیا سید نے, ہاں انہوں نے آکھ اسی جو دیاں گے نا صدقہ نہیں ہوئے گا, یہ تحفہ ہوئے گا. لونڈی واپس آئی, پاک بی بی آخری ہے اگر کچھ دینا ہے تو پھر جا اپنی مالکن نو آکھ سانو پانی پلا دے. اسی کوفے چو چلیاں ایتھوں تک انہاں ظالماں نے سانو پانی نہیں پلایا. لونڈی واپس گئی, مالکن نو دسیا, کھجوراں پانی لے کے آئی, سیدہ نو پانی پلا کے جدو واپس جان لگی نا تو میری سیدہ بی بی زینب آخدی نے, اماں تو سانو پانی پلایا, کیا تو سانو جاننی ہے کہ اسی کون ہونے ہیں, سانو پہچاننی ہے اسی کون؟ نہیں بیٹی میں تو نہیں جان دی, آپ برکے دے اندر ہے سن, پردہ پوش ہے سن. آج کچھ بدبخت, اب وقت نہیں نا میں کیا آپ کو بات سناؤں. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں آپ پردے میں فرمایا, اماں تو ہمیں نہیں پہچانتی, کہا نہیں. اماں پھر پانی کیوں پلایا ہے؟ آخر یہ پتر میں تنوں گل دسا کہ پانی کیوں پلایا ہے؟ جی اماں میں اصل ایتھوں دی رہن والی نہیں ہاں, میں اصل مدینے دے رہن والی ہاں. جدو مدینے دا نہ آیا تے سیدہ دیاں چیخاں نکل گئیاں, سارے بچے رون لگ گئے. بیٹی میں مدینے دے رہن والی, میرا گھر اوتھے ہی, میں اوتھے کے گھر دے اندر کم کر دی سا. میری مالکن سی جدا نام سی سیدہ فاطمہ, انہاں دے کپڑے دھونے, جھاڑو دینا, برتن صاف کرنے, کھانے پکانے. او دیاں دو بیٹیاں سن, ایک دا نام سی حضرت کلثوم, دوجی دا نام زینب. دو پتر سن, ایک دا نام حسن, دوجے دا نام حسین. گھنگری والیاں زلفاں وچ کنگیاں دینا, تیل لانا, خدمتاں کرنیاں, بازاراں چرانا. میری شادی دے دن قریب آ گئے. میں سیدہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئی کہ میری شادی دے دن قریب آ گئے نے, مینوں اجازت دیو. میرا دل تے نہیں آخدا لیکن شرعی مجبوری. میری مالکن نے فرمایا بیٹی دل میرا بھی نہیں آخدا, تو ساڈی بڑی خدمت کیتی ہے لیکن جا میں تینوں اجازت دینی ہاں. تے میں ہاتھ بن کے آخیا میری مالکن مینوں کوئی وصیت کر دیو جے تے میں پوری زندگی نصیحت کرو, میں عمل کردی رہ جاواں. تے جدوں میں ٹرن لگی تے میری مالکن نے مینوں ایک ہی گل کیتی, بیٹی تو دمشق جا رہی ہیں, شام جا رہی ہیں, توجہ ہے, تیری شادی اوتھے ہو رہی ہے, تو مدینہ چھڑ کے جا رہی, بس میری ایکو گل پلے بن لے, تینوں زندگی دے کسے موڑ دے ہوتے دمشق دی گلیاں دے وچ کوئی قیدی نظر آن نہ, قیدی انہاں نوں پانی ضرور پلا دیں, بس انہاں نوں پانی ضرور پلا دیں. تے میں اپنی مالکن دے کہن تے تانوں پانی پلایا ہے. جدوں ایک گل سنی تے سارے بچے رون لگ گئے. اچھا اماں اللہ تیرا بھلا کرے, کوئی میرے واسطے حکم ہے؟ او مائی آخری ہے بیٹی تو قیدن بھی ہے, تو مسافرہ بھی ہے, اللہ قیدیاں تے مسافرہ دیا دعاواں نو قبول کردا ہے. بس میں ایکو تیرے اگوں التجا کر دیاں, دعا کر دے. میں سنیا ہے کہ میری مالکن سیدہ زہرا دا بڑا پتر حسن شہید ہو گیا ہے. ظالمہ نے زہر دیتی تے زہر اینی سخت سی کہ جگر دے ٹکڑے ہو کے منہ دے وچوں باہر نکل دے رہے. کدی دیوار دے اس دیوار نال ونج لگدے نے, کدی اس دیوار دے اندر جا کے لگدے نے. تے زبان وچوں آکھ رہے نے میرے ویر حسین نو تے چھڈو, میرے بھرا حسین نو تے بلاؤ, او تے شہید ہو گئے نے. تے میں سنیا ہے کہ سیدہ زینب بھی زندہ ہے تے حضرت امام حسین بھی زندہ نے. تو مسافرہ تے تو کہہ دی ہیں, بس اے یہ دعا مانگ دے کہ مینوں مرن تو پہلے میری سین فاطمہ دے پتر حسین دا بھی دیدار ہو جاوے تے او دی بیٹی سیدہ زینب دا بھی دیدار ہو جاوے.
حضرت سیدہ زینب دی اکھاں جو آنسو آئے، آپ نے پردہ ہٹایا، فرمایا اماں لے پھر پہچان لے تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اے تیرے سامنے زینب کھلوتی ہے کہ او نیزے دی نوک دے اتے جڑا سارے نالوں اونچا سر کھلوتا ہے او تیرے پیر حسین دا کھلوتا ہے۔ مائی ڈگی بے ہوش ہو گئی کہ دیدار بھی ہویا تے کیڑی جگہ تے ہویا؟ جے کربل والی نگری دے وچ تے نہ چن بطول دا چڑھدا، جے کربل والی نگری دے وچ تے نہ چن بطول دا چڑھدا، پاک خدا دے پاک نبی دی اج کون شناخت کردا، تے جے بیعت حسین یزید دی کردا تے ود ویندا زور کفر دا، ہن لکھ احسان حسین دے یارو ودا ہر کوئی کلمہ پڑھدا، ہن لکھ احسان حسین دے یارو تے ودا ہر کوئی کلمہ پڑھدا۔ آج محدث اعظم کے قدموں میں بیٹھ کر سنی رضوی مرکزی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر آزادی کے ساتھ یہ محفل کر رہے ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو یہ میرے حسین کی قربانی کی وجہ ہے۔ اگر بیعت ہو جاتی، لوگ کہتے ہیں جی بیعت کیوں نہ کی، کچھ بدبخت ہیں جنہیں کتابوں میں لکھا 2 شہزادے تھے، نہیں، بیعت ہو جانی تھی، لیکن شرط تھی کہ تم نان مصطفیٰ کی شریعت کے اوپر عمل کرو۔ ہم شریعت کے بانی ہیں، ہم نہیں عمل کریں گے تو اور کون کرے گا؟ وہ شریعت کا تارک تھا۔ یہ شہزادہ ایسا ہے کہ اس شہزادے جیسا کوئی آ سکتا؟ سنیو، ناز کرو کہ اللہ نے ہمارے حصے میں رکھی ہے محبت ان لوگوں کی، ہمیں ان محبتوں کے اوپر ناز ہے۔ اپنے بزرگوں کی ہم عظمتوں کو سلام کرتے ہیں جو ہمیں سچا اور سچا عقیدہ دے کر گئے ہیں۔ ابھی شاہ صاحب شیڈول چلائیں گے جو بھی ہوگا، لیکن پیر جی صرف ایک منٹ کے لیے، یہ بچہ ہے طالب علم ہے، یہ پیر صاحب کا مرید ہے حضور قاضی فیض رسول صاحب کا، یہ صرف ملنے کے لیے طالب علم ہے، یہ اپنے گھر نہیں گیا۔ ہم نے 10 محرم کو چھٹی کی مدرسے سے، یہ احمد پور شرقیہ سے بھی آگے اچ شریف کا ہے، اس نے کہا جی میں نے پیر صاحب کی ملنے کے لیے جانا ہے، تو یہ ایک شعر نعت کا پڑھتا ہے پیر صاحب کی اجازت سے، تو آپ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شکر ادا کر یار علی دیاں بچیاں دا، شکر ادا کر یار علی دیاں بچیاں دا، بن جا خدمتگار علی دیاں بچیاں دا۔ شکر ادا کر یار علی دیاں بچیاں دا، بن جا خدمتگار علی دیاں بچیاں دا۔ منگل راہب جن پتر منگنے نے، منگل راہب جن پتر منگنے نے، کھلا ہے دربار علی دیاں بچیاں دا، کھلا ہے دربار علی دیاں بچیاں دا۔ شکر ادا کر یار علی دیاں بچیاں دا، بن جا خدمتگار علی دیاں بچیاں دا۔ صلاۃ و سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا تو سلام شمع وطن میں ہدایت پہلا ہو سلام سوہانی گھڑی چمکا اس بلا فروز ساعت پہلا سلطان
مکان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، اس پیکر رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پیکر رضا کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، یا الہی واسطہ علیہ رسول سلام عاجزانہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا مالک مولا، پیارے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا ہے، اسے شرف قبولیت عطا فرما، اور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقاء رضی اللہ عنہم کی بارگاہ اقدس میں جو کچھ نذرانہ عقیدت پیش کیا، اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے اس درود و سلام کی برکت سے ہم سب کو پانچوں وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم، درود و سلام کی برکت سے اور اس محفل پاک اور عظیم شان جلسہ کی برکت سے اے اللہ پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ مرکز اہل سنت آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ پر جتنے احباب بھی دور دراز علاقوں قرب و جوار سے حاضر ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرما، ان کی جو بھی پریشانیاں دور فرما، جو بھی مشکلات ہیں آسان فرما، جو بھی نیک دلی خواہشات ہیں پوری فرما، سب کی جھولیوں کو حضور محدث اعظم پاکستان اور حضور شمس المشائخ نائب محدث اعظم پاکستان رضی اللہ عنہما کے فیضان سے بھرپور فرما۔ یا اللہ کریم، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ کریم، تمام بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما، قرض داروں کو بار قرض سے سبکدوش فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے اسے نیک بنا، اپنے اپنے والدین اساتذہ کرام اور بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، سب کی اولادوں کو نیک صالح رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو چکے ان کو اپنے گھروں میں سکون عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، سب کی روزی میں برکت عطا فرما، رزق حلال میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقاء رضی اللہ عنہم کے درجوں کو بلندیاں عطا فرما۔ یا اللہ کریم، ان کے فیضان جرأت و بہادری، زہد و تقوی اور علم و عمل سے ہم سب کو وافر عطا فرما،
عالم اسلام کا بول بالا فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں کو فتح، نصرت اور غلبہ عطا فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، صحابہ کرام عالم الادبار، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اور تابعین تبع تابعین رضی اللہ عنہم کی غلامی کے پلیٹ فارم پر اتفاق و اتحاد کی عظیم دولت عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، ہمیں نیک صالح حکمراں عطا فرما، حضور قائد ملت اسلامیہ نبیرہ محدث اعظم پاکستان جانشین حضور شمس المشائخ سیدی و سندی و مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ شین آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان دامت برکاتہم القدسیہ کا زائد عدیر ہمارے سروں پر صحت و عافیت سے قائم دائم فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل گشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، یا الہی سردار احمد پہ ہو وقت اجل مرشدی سردار احمد بارضا کے واسطے، یا خدا سر پر میرے دائم رہے فضل رسول، فضل کر فضل رسول با صفا کے واسطے، ہم غلاموں کو ملے فیض رسول ہاشمی مرشدی فیض رسول علماء کے واسطے، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول امام کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی برقبول منو دست دامان آل رسول۔ الفاتحہ۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔